ایک دن اکبر بادشاہ دشنی جھروکے میں بیٹھے مخلوق کی آمد و رفت کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ بیربل بھی حاضر تھا۔ بادشاہ نے فرمایا، بیربل، کچھ پہچان سکتے ہو ان میں سب سے زیادہ ماں باپ کے لاڈلے کون سے لوگ ہیں؟ آنے جانے والوں میں بعض فقیر محتاج بھیک مانگ رہے تھے، بعض مزدور سر پر بوجھ اٹھائے چلے جا رہے تھے۔ بیربل نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کر کے عرض کی، جہاں پناہ ماں باپ کے بڑے لاڈلے یہ لوگ ہیں۔ بادشاہ نے فرمایا، یہ تم نے الٹی بات کہہ دی، لاڈلوں کا مانگنے اور مزدوری کرنے سے کیا تعلق؟ بیربل چپ ہو گیا اور ان چند فقیر اور مزدوروں کو بلوا لیا گیا اور بادشاہ کے سامنے ان کے باپ دادا کا نام پوچھا تو معلوم ہوا کوئی کسی عہدہ دار کا بیٹا ہے، کوئی سوداگر کا، کوئی جاگیردار کا اور کوئی ساہوکار کا۔ ماں باپ نے بڑے لاڈ پیار سے تعلیم و تربیت توجہ نہ کی۔ انہوں نے بری صحبتوں میں بیٹھ کر مکان، زمین، گھر کا زیور اور کپڑے تک بیچ کھائے۔ اثاثہ ختم ہو چکا اور قرض بھی نہ ملا تو جو زیادہ لاڈلے تھے وہ مانگنے لگے اور جو ذرا بھی غیرت رکھتے تھے وہ محنت مزدوری کرنے لگے، مگر عادت نہ ہونے سے ان میں بھی ٹھوکر پر ٹھوکر کھا رہے تھے۔ بادشاہ کو ان کی طرف سے تسلی ہوئی تو کہا، اب کچھ ایسے لوگ بھی دکھاؤ جن سے ماں باپ نے کوئی لاڈ نہ کیا ہو۔ بیربل نے عرض کی، جہاں پناہ ان میں سب سے پہلے حضور، پھر یہ حانہ زاد۔ حضور کے والد بادشاہ تھے، مگر انہوں نے حضور کی تعلیم و تربیت پر ایسی توجہ فرمائی کہ گویا جہاں پناہ کو اپنی محنت سے ہی روٹی کمانا ہے، اور میں اگرچہ غریب کا بیٹا ہوں مگر میرے باپ نے بھی علم و عقل سکھانے میں کبھی موقع محبت سے کام نہ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضور نے جس قدر ملک ورثے میں پایا تھا، آج خدا کے فضل و کرم سے اس سے چوگنا آپ کے زیر حکم ہے۔ حالانکہ اگر حضور لاڈلے ہوتے تو اس میں بھی کوئی کمی آ جاتی، اور فدی کو حضور کی عزت ملی تو حضور کی توجہ نے مصاحبوں میں شامل کر لیا۔ بس اسی لیے داناؤں کا قول ہے کہ اولاد کو کھلائے سونے کا نوالا اور دیکھے شیر کی نظر۔ تو گائز، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ ویسے میرے خیال سے اس کا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ماں باپ کو اولاد سے پیار ضرور کرنا چاہیے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اولاد بگڑ جائے، ہمارے ہاتھوں سے ہی باہر ہو جائے، بجائے اس کے کہ اولاد کو صرف اتنا دو، اتنا پیار دو کہ جس سے اولاد بگڑے نہ، سیدھے راستے پر رہے۔ تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ضرور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔